ایک حرف بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر بے جا نہیں فرمایا. ہر حرف بامقصد ہے. الف لام میم میں الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، سارے کو ملا کر ایک لفظ بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث میں لاکھوں روایات ہیں، کروڑوں روایات ہیں. ایک حرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے جا اور بیکار نہیں فرمایا. ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں اور اپنی حرکتوں کو دیکھیں. ہماری تاریخ، ہمارا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالی نے ایک حرف بھی بے جا یا فضول نہیں فرمایا. یہ گفتگو کرنا تو الگ بات ہے، اللہ تعالی نے ایک چیز بھی دنیا کے اندر ایسی نہیں پیدا فرمائی جو بیکار ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جو درخت اگ رہے ہیں آج کل، ابھی آج کی تازہ بات ہے، ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ فلاں بھائی حسن صاحب کے بھائی کے نا ذہنی توازن کا کبھی کبھی مسئلہ بن جاتا ہے. میں نے کہا میں نے تو پہلی دفعہ سنا ہے، اس کی وجہ کیا بنی؟ کہنے لگا وہ ایک بیت الخلاء میں تھا، واش روم جسے آپ واش روم کہتے ہیں. بیٹا یہ ٹوپی اتار دے. بھائی رضوان یہ دونوں ٹوپیاں لے لو ان سے نا، یہ ٹوپیاں مسجد میں رکھنا کبیرہ گناہ ہے، یہ میرا فتویٰ ہے، جس مرضی مفتی کو جا کے دے دو. یہ والی ٹوپی پلاسٹک کی پہن کر نماز نہیں ہوتی. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ کیوں؟ پلاسٹک کی ٹوپی ہوتی ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، ائمہ اکرام کا دور، پہلی 5 صدیاں 10 صدیاں آپ دیکھ لیں کہ پلاسٹک کی ٹوپی کہیں ہے. جوتی ہم 500 والی پہنتے ہیں اور سر پہ ٹوپی وہ رکھتے ہیں جو 50 روپے کی 100 ملتی ہے. کیوں جی؟ اتنے سمجھدار مسلمان ہیں ہم. پاؤں پہ خرچہ زیادہ اور سر پہ خرچہ تھوڑا. جو نیچے جانے پہ خرچہ زیادہ کر رہے ہیں وہ نیچے جائیں گے یا اوپر جائیں گے؟ بتاؤ. اور ہر ایک کا دل کرتا ہے میں اوپر جاؤں، بڑا بن جاؤں. مولانا رمضان صاحب ایسے ہیں کہ اور خرچے کہاں پہ ہو رہے ہیں؟ نیچے جانے میں. تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے موضوع ہی چینج کر دیا ہے اسٹینڈ کو دیکھ کے نا. تو وہ ساتھی بتا رہا تھا کہ وہ ایک بیت الخلاء میں تھا تو آکسیجن اس کا کم ہو گیا، بند بیت الخلاء تھا بالکل، واللہ عالم زیادہ دیر لگ گئی یا کوئی مسئلہ تھا. آکسیجن اس کا کم ہوا، اس کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگا. اس نے نکلنے کی کوشش کی لیکن نکلنے سے پہلے وہ بے ہوش ہو کر گر گیا. صرف آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے اس کو پھر دروازہ توڑ کے نکالا گیا. اس دن سے لے کر آج تک اس کا ذہنی توازن جب بھی آکسیجن کم ہو جائے کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. کیوں جی؟ یہ آکسیجن ملتے ہیں ہمیں درختوں سے، پتوں سے، سبزے سے. تو اللہ کی کتنی نعمت ہے. یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں اندر، یہ جو ہمارے سانس اندر صاف ستھرا تازہ ہوا جا رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے درختوں کی وجہ سے. ہمیں تو نظر آ رہا نا یہ خلا سارا خالی ہے، یہ خالی نہیں ہے، یہ خالی نہیں ہے. آپ ادھر والا دروازہ کھولیں ادھر والا بھی کھٹکے گا. کیوں؟ اس سارے کے اندر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کا وجود جو ہے وہ 4 چیزوں سے بنایا ہے: آگ، پانی، ہوا اور مٹی. تو یہ ایک ایک چیز اللہ نے ہمارے لیے کارآمد پیدا کی ہے. انسان کو بھی اللہ نے کارآمد پیدا کی ہے اور حضرت انسان صاحب فضولیات میں وقت لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے،
افحسبتم انما خلقناکم عبثا. مولانا رمضان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ترجمہ پوچھ لینا. اللہ فرما رہے ہیں افحسبتم, کیا تم گمان کرتے ہو, انما خلقناکم, کہ تم کو ہم نے پیدا کیا ہے, عبثا, فضول, تم یہی سمجھتے ہو, حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. ایحسب الانسان ان یترک سدی, کہ اللہ تعالیٰ تجھے بے لگام چھوڑ دے گا انسان, تو کیا سمجھتا ہے؟ نو, ایسا نہیں ہوگا بھائی. تو کیا سمجھتا ہے اللہ نے تجھے ایسے ہی پھینکنے کے لیے پیدا کیا ہے, ایسے ہی چھوڑ دینے کے لیے پیدا کیا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. مسلمان کو تو یہ زیب دیتا ہی نہیں ہے کہ کوئی کام بلا وجہ کرے, فضول کرے, بیکار کرے, بے مقصد کرے. ہمارے یہاں ایک بات بڑی مشہور ہے, اب بھئی تو نے یہ بات کیوں کی ہے؟ بس ایسے ہی. یہ کام کیوں کیا ہے؟ ویسے ہی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ ایویں ہی کہتے ہیں نا. اچھا مولانا بھائی رضوان صاحب, مجھے جب کوئی بندہ کہے نا کہ میں نے یہ ایسے ہی بات کی, میں نے کہا میری زندگی بھر کی یہ نصیحت ہے, ساری زندگی کا نچوڑ ہے, کبھی کوئی کام ایسے یا ویسے نہ کرنا. ساری زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہوگی. اس نصیحت کو بلے باندھ. اس لیے اللہ نے انسان کو با مقصد پیدا کیا ہے, بے مقصد پیدا نہیں کیا. کارآمد پیدا کیا ہے, بیکار نہیں بنایا. اللہ نے انسان کو جب پیدا کیا, اللہ تعالی نے انسان کی پیدائش پر اپنی تعریف خود کی ہے. اللہ نے درختوں کو بنایا, پہاڑوں کو بنایا. الم نجعل الارض مہادا, اللہ تعالیٰ بنا, ہم نے پہاڑ بنا دیے, زمین بنا دی. والجبال اوتادا, پھر پہاڑوں کو ہم نے زمین کے گرد کیل بنا دیے, میخیں. پھٹے کو قابو کرنا ہو کیل لگاتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں والجبال اوتادا, میں نے اس زمین کو قابو کرنے کے لیے پہاڑوں کو کیل بنا دیا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اور تمہیں میاں بیوی جوڑا جوڑا میں نے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, اللہ نے تمہارے لیے رات کو سونا بنا دیا, نیند تمہارے لیے کی ہے, سکون حاصل کرتے ہو. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اگر رات نہ ہو سارا ہم اندھیرا ہی رہے, دن سورج روشنی, سورج روشنی, رات آئے نہ, ہم سکون سے سو سکیں گے؟ کیوں جی؟ ادھر سے گاڑیوں کی ہر وقت پی پی ہو رہی ہے, ہم سو جائیں؟ ادھر ورکشاپیں چل رہی ہیں, مشینیں چل رہی ہیں, ہم شور میں سو جائیں گے؟ نہیں. یہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, اللہ نے رات کو ہمارے لیے لباس کی طرح سکون بنا دیے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہارے لیے دن کو ذریعہ معاش بنایا. رزق کماتے ہو, پیسہ کماتے ہو دن کی روشنی میں. تمہیں بلب جلا کر روشنیاں کر کے پیسہ نہیں کمانا پڑتا, اللہ روشنی کر دیتا ہے, تم کام پہ چلے جاتے ہو. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, اللہ نے ساری اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا. اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو بنایا, زمین آسمان کو ثم استوى علی العرش, ساری چیزوں کو بیان کر کے اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے 6 دن میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے. جتنی بھی تخلیقات اللہ تعالی نے پیدا فرمائی, کہیں اللہ تعالی نے اپنی تعریف نہیں کی, خود کو نہیں فرمایا کہ دیکھو میرا کمال. لیکن جب انسان کی تخلیق کی تو اللہ تعالی نے اپنی تعریف خود فرمائی. انسان کو بنانا یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, انسان بیکار نہیں ہے. میں اپنے دوستوں کو مثال دیا کرتا ہوں, جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں, ایک انسان کی زندگی داؤ پہ لگتی ہے تو دوسرا انسان دنیا میں آتا ہے. ماں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے, تب بچہ دنیا میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یخرجکم طفلا,
ہم نے آپ کو بچہ بنا کر نکالا، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم نے آپ کو سخت کر دیا ہے. اب ماشاءاللہ جوان بیٹھے، نوجوان بیٹھے. ثم لتکونوا شیوخا، اللہ فرما رہے ہیں پھر تم بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے بزرگ بن جاتے ہو. یہ تمہیں کون بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بناتا ہے. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، گندے سے چھوٹے سے قطرے کو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر ایک قرار مکین، سکون والا گھر دیتا ہے. ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اللہ تعالیٰ اس گندے قطرے کے ذریعے ایک چھوٹا سا مٹی کا گوشت کا ٹکڑا بناتا ہے. فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اس سے آگے ایک لوتھڑا سا بن جاتا ہے. فخلقنا المضغۃ عظاما، اس گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ پھر ہڈیاں جڑتی ہیں، ہڈیاں بنتی ہیں بھائی. فَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اللہ فرما رہے ہیں ان ہڈیوں کے اوپر پھر ہم دوبارہ گوشت چڑھا دیتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہڈیوں کے اوپر گوشت نہ چڑھائے، انسان پکڑ نہیں سکتا، انسان چل نہیں سکتا، انسان بیٹھ نہیں سکتا، انسان کام کاج نہیں کر سکتا. یہ اب اس انگلی کے اندر ہڈی ہے کہ نہیں؟ ہر بندے کے. سبحان اللہ، اللہ اللہ کی شان دیکھو. ہمارے ناخن یہ بڑھ رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ہڈیوں میں سے نکل رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے خوراک کے ناخن بڑھتے جا رہے ہیں. دانت بھی ہڈیوں میں سے نکل رہے ہیں. دانت کیوں نہیں بڑھ رہے؟ اللہ کتنی پیاری میرے اللہ کی تخلیق ہے. حیرانگی ہوتی ہے نا، حیرانگی ہوتی ہے نا. اللہ تعالی نے جب انسان کی تخلیق کی بات کی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر، تیرا اللہ اس طرح بار بار پیدا کر سکتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ تیرا اللہ سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ نے یہاں اپنی تعریف کی ہے. درخت بنائے نہیں تعریف کی، زمین بنائی نہیں تعریف کی، آسمان بنائے نہیں اپنی تعریف کی، اتنی نعمتیں دنیا کی بنائی اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی. لیکن جب انسان کی تخلیق کی اللہ تعالی نے بات فرمائی، اللہ نے فرمایا احسن، میں سب سے خوبصورت ہوں، سب سے اچھا ہوں خالقین، پیدا کرنے والوں میں. تو انسان اپنی پہچان، اپنی آپ پہچان خود بناؤ. ہم چھوٹی سوچ رکھتے ہیں اور چھوٹا ذوق رکھتے ہیں، اس لیے ہم چھوٹے ہی رہتے ہیں. آج ابھی شام سے پہلے کی بات ہے، جو مدرسے مسجد کی جگہ ہے وہاں پر گئے ہوئے تھے وزٹ کے لیے. تو ایک بندے کو لے گئے وہاں ٹھیکیدار کو، تو اس نے حساب کتاب لگا کے بتایا، کہنے لگا کم از کم 4 کروڑ روپے خرچہ ہے. کتنا؟ 4 کروڑ. میں نے کہا بس؟ وہ کہنے لگا، وہ میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا گھر تو میں نے تھوڑا کرایہ دیا تو تسی کہنے بس. کیوں؟ میں نے کیوں کہا بس؟ سوچ ہمیشہ بڑی ہونی چاہیے، ذوق ہمیشہ مضبوط ہونا چاہیے، ارادے میں پختگی ہونی چاہیے. ہاں میں کروں گا، ہاں ہوگا، اللہ کے فضل سے ہوگا. یہ 4 کروڑ 4 ارب کے ساری کائنات بھی داؤ پہ لگ جائے، اللہ اپنا گھر بنانے پہ قادر ہے. اللہ بنا سکتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں اس طرح کی سوچ رہے اوہو کیسے ہوگا؟ یہ ویسے ہی ہوگا جیسے آج ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا، جب آپ کا اللہ کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول لہ کن فیکون، اللہ فرماتے ہیں کن ہو جا، فیکون وہ ہو جاتی ہے. اس میں کیا مشکل ہے؟ تو میں نے آج کی ساری گفتگو جو ہے نا وہ آپ کے مزاج پہ لگائی ہے. سبق تو ہوا ہی نہیں. کیوں؟ آپ لوگ روزانہ یہاں بیٹھتے ہو لیکن آپ سمجھتے ہو بیکار، فضول،
گپیں ایویں بیٹھنا ہے، اس کو چھیڑ لو، چیزیں کھا لو بیٹھ کے، وقت ہی پاس کرنا ہے۔ جو میں نے آج بات کی ہے، یہ بات آپ کو صرف یہاں نہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس پر تمہیں 1000 مرتبہ سوچنے پر مجبور کرنی چاہیے کہ میں انسان ہوں، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں جو دیکھتا ہوں کیا بامقصد ہے، فائدہ ہے، میں جو سوچتا ہوں کیا اس کا فائدہ ہے، میں جو بول رہا ہوں کیا فضول تو نہیں ہے، میں جو سنتا ہوں کیا فضولیات تو نہیں ہے۔ اگر فضولیات ہے تو میں تو فضول نہیں ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ تجھے فضول نہیں پیدا کیا، تو میں کیوں اپنے آپ کو بیکار اور فضول سمجھ؟ بیکار اور فضول چیز تو گندگی کے ڈھیر پہ پڑی ہوتی ہے۔ اگر میں بیکار اور فضول ہوں تو پھر میں گھروں میں کیسے ہوں؟ جاؤں اپنے آپ کو کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دوں؟ تو ہم میں سے کسی نے بھی ہمیشہ ساری زندگی یہ بات پلے باندھنی ہے، ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لقمہ، ایک ایک قطرے پانی کے اوپر ہم نے یہ سوچنا ہے کیا مجھے اس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں تو کیوں؟ میری کمی اور کوتاہی کہاں پہ ہے؟ مجھے اللہ نے تو بیکار نہیں پیدا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ